بیوی اگر خوشگوار زندگی گزارنا چاہتی ہے تو کبھی یہ 7 کام نہ کرنا، ورنہ پوری زندگی خراب ہو جائے گی۔ یہ 7 کام کون سے ہیں؟ آئیے آپ کو بتاتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میاں بیوی کا رشتہ قاعدوں اور ضابطوں کے بجائے حسن اخلاق سے نبھایا جائے تو یہ رشتہ کامیاب رہتا ہے۔ ضابطہ کی رو سے جہاں بہت ساری ذمہ داریاں بیوی پر عائد نہیں ہوتی، وہیں شوہر بھی بہت سے معاملات میں بری الذمہ ہو جاتا ہے۔ لیکن دوسری طرف حسن معاشرت کا تقاضا اور بیوی کی سعادت و نیک بختی اسی میں ہے کہ وہ شوہر اور اس کے والدین کی خدمت بجا لائے۔ نیز اگر کبھی شوہر کسی خدمت کا حکم دے تو اس صورت میں بیوی پر اس کی تعمیل واجب ہو جاتی ہے۔ شوہر کی خدمت، تابعداری اور اطاعت کے سلسلے میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بے شمار ارشادات موجود ہیں۔ چنانچہ ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر میں کسی کو یہ حکم کرتا کہ وہ کسی غیر اللہ کو سجدہ کرے تو میں یقیناً عورت کو حکم کرتا کہ وہ اپنے خاوند کو سجدہ کرے۔ ناظرین، شادی کے بعد میاں بیوی دونوں پر ایک دوسرے کے حقوق کی ادائیگی ضروری ہے، اس کے بغیر پرسکون زندگی کا حصول محال ہے۔ شریعت مطہرہ میں بیوی اور میاں باہمی حقوق کو بہت اہمیت کے ساتھ بیان کرتی ہے اور دونوں کو ایک دوسرے کے حقوق کے بہت تاکید کی گئی ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کوئی مسلمان مرد کسی مسلمان عورت سے بغض نہ رکھے، اگر اس کی نظر میں اس عورت کی کوئی خصلت و عادت ناپسندیدہ ہوگی تو کوئی دوسری خصلت و عادت پسندیدہ بھی ہوگی۔ میاں بیوی کا رشتہ صرف 2 افراد کی بجائے 2 خاندانوں کو آپس میں مربوط کرتا ہے۔ اس ایک رشتہ کی وجہ سے 2 خاندان آپس میں ایک ہو جاتے ہیں۔ نکاح سے پہلے شوہر اور بیوی کے لیے جس طرح ان کا اپنا خاندان اپنا تھا، نکاح کے بعد شوہر کے لیے بیوی کا اور بیوی کے لیے شوہر کا خاندان بھی ان کا اپنا خاندان بن جاتا ہے، اور یہ رشتہ اصول و ضوابط کی بجائے محبت، ہمدردی، ایثار اور اخلاقیات سے پلتا بڑھتا ہے، پروان چڑھتا ہے۔ ناظرین، نکاح کے بعد عورت جب اپنے سسرال رخصت ہو جائے تو اس کو چاہیے کہ اپنے ساس سسر کو اپنے حقیقی والدین کی طرح ہی سمجھے اور ان کی اسی طرح عزت و اکرام کرے جس طرح وہ اپنے والدین کی کرتی تھی، اور ہر قسم کی ایسی بات سے بچے جس سے اس کا اپنے سسر یا ساس کے ساتھ یا شوہر کا اپنے گھر والوں سے ساتھ تعلق کمزور یا متاثر ہو، اور ہر اس طرح کے کام کرنے کی کوشش کرے جس سے گھر میں باہمی محبت کی فضا پیدا ہو۔ ناظرین، بیوی اگر خوشگوار زندگی گزارنا چاہتی ہے تو کبھی بھی یہ 7 کام نہ کرے۔ یہ 7 کام کون سے ہیں؟ جاننے کے لیے ویڈیو کو مکمل آخر تک دیکھیے گا۔ آئیے اب آپ کو یہ 7 کام بتاتے ہیں۔ نمبر 1، ستر و حجاب کی مکمل پابندی کرے، یعنی کہ بغیر حجاب کے کہیں نہ جائے۔ مسلمان عورت کے لیے پردہ اسلام کی خصوصیات اور اس کے محاسن میں سے ہے۔ پردے میں مسلمان عورت کی عزت و ناموس کی حفاظت ہے، اس لیے عورت کو چاہیے کہ وہ جب بھی باہر نکلے خود کو ڈھانپ کر نکلے، اس میں اس کی بھی عزت ہے اور اس کے شوہر کی بھی عزت ہے۔ نمبر 2، شوہر کی اجازت کے بغیر نفلی روزہ بھی نہ رکھے۔ ناظرین، کوئی عورت اپنے شوہر کی موجودگی میں اس کی اجازت کے بغیر کوئی نفلی روزہ نہ رکھے، اس سے بھی منع کیا گیا ہے۔ نمبر 3، شوہر کی اجازت کے بغیر کسی کو گھر میں داخل ہونے کی اجازت نہ دے، یعنی کہ جس سے شوہر روک دے اس کو گھر آنے نہ دے۔ نمبر 4، شوہر کی اجازت کے بغیر کسی غیر محرم سے بات نہ کرے۔ عورت ویسے بھی کسی غیر محرم سے بات نہ کرے، اس سے منع کیا گیا ہے۔ نمبر 5، شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے باہر نہ نکلے۔ نمبر 6، شوہر کے مال کو ضائع نہ کرے۔ ناظرین، بیوی کو چاہیے کہ شوہر کا روپے پیسہ ضائع نہ کرے، اسے اس بات پر یقین ہونا چاہیے کہ اصل دل کی امیری ہے اور صبر و قناعت باعث سعادت ہے۔
اگر عورت کا مقصد زیب و زینت ہی ہو جائے تو اس وقت ہلاکت یقینی ہو جاتی ہے۔ ایک بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے طویل خطبہ دیا جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بنو اسرائیل کی ہلاکت کا سبب یہ ہوا کہ فقیر کی بیوی بھی انہی کپڑوں میں اور زیورات کا تکلف کرتی تھی جن کا امیر کی بیوی کیا کرتی تھی۔ نمبر 7، شوہر کی کبھی غیبت نہ کرنا۔ عورت کو چاہیے کہ وہ کبھی بھی اپنے شوہر کی کسی کے پاس بھی غیبت نہ کرے، خاص طور پر اپنے گھر والوں کے پاس۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غیبت کو بدترین سود اور زنا سے بھی سخت گناہ بتایا ہے، اور ایک حدیث میں اپنی ماں سے بدکاری سے بھی بدتر بیان کیا ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی رات میں غیبت کرنے والوں اور مسلمانوں کی آبرو ریزی کرنے والوں کو دیکھا کہ وہ ناخنوں سے اپنے چہرے کا گوشت نوچ رہے ہیں۔ بیوی کو چاہیے کہ وہ اپنے شوہر کو اپنے سے بالا تر سمجھے، اس کی وفادار اور فرما بردار رہے، اس کی خیر خواہی اور رضا جوئی میں کوئی کمی نہ کرے، اپنی دنیا اور آخرت کی بھلائی اسی کی خوشی سے وابستہ سمجھے۔ اور شوہر کو بھی چاہیے کہ وہ اپنی بیوی کو اللہ کی عطا کی ہوئی نعمت سمجھے، اس کی قدر اور اس سے محبت کرے۔ اگر اس سے کبھی غلطی ہو جائے تو چشم پوشی سے کام لے، صبر و تحمل اور دانش مندی سے اس کی اصلاح کی کوشش کرے، اپنی استطاعت کی حد تک اس کی ضروریات اچھی طرح سے پوری کرے، اس کی راحت و رسانی اور دل جوئی کی کوشش کرے۔ ناظرین، عورتیں یہاں پر ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں، میاں بیوی کو چاہیے کہ کسی کی باتوں میں کبھی نہ آئیں۔ گھر کا کوئی فرد ہو یا باہر کا، جب بھی کوئی بھی بیوی کے سامنے شوہر کی برائی یا شوہر کے سامنے بیوی کی برائیاں کرنے لگے، انہیں چاہیے کہ اسے حکمت عملی سے روک دیں، کیونکہ جس طرح غیبت کرنا گناہ ہے، اسی طرح اس طرح کی باتیں سننا بھی گناہ ہے۔ اس طرح لگائی بھجائی کرنے والوں اور چغل خوروں سے ہمیشہ بچیں، کیونکہ یہ لوگ ہمیشہ محبتوں کے چور ہوتے ہیں۔ ایسوں کو ہرگز اپنا ہمدرد نہ جانیں، اور جس کے بارے میں آپ کو منفی نیگیٹو بات پہنچائی گئی ہو اس پر بلا ثبوت شرعی یقین نہ کریں، اور اس کے بارے میں اپنے دل میں کوئی میل نہ لائیں۔ اسی میں آپ کی بہتری ہے۔ خاص طور پر عورتیں اس بات پر لازمی عمل درآمد کریں، ورنہ آپ کی زندگی برباد ہو جائے گی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام انسانوں کو سنت نبوی پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اسلام کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ ناظرین، ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے ساتھ۔ کمنٹ باکس میں اللہ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور لکھ دیجیے گا۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔